لڑکی کے رشتے کی بات چلی ہے. ماشاءاللہ. لڑکی مسلم ہے لیکن قرآن اور نماز سے وہ بہت دور ہے. لیکن وہ یہ وعدہ کر رہی ہے کہ ہم شادی کے بعد ہم قرآن بھی پڑھنا سیکھیں گے اور نماز بھی سیکھیں گے. ایسی کشمکش میں ہے، کیا کریں؟ تو ذرا مسئلہ کا حل بتائیں کہ کیا یہ رشتہ صحیح رہے گا؟ وہ بعد میں اگر ایسا کر سکتی ہے، وعدہ کر رہی ہے. یہی مسئلہ تھا، پوچھنا تھا. لڑکی مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی، قرآن بھی اس کو نہیں آتا. ہم یہ پوچھیں گے بہن آپ سے کہ وہ بچی کس طرح کی مسلمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. جس نے نماز چھوڑا گویا کہ اس نے کفر اختیار کیا. اب یہ بچی دیندار والدین کی بچی ہے، مسلمان کی بچی ہے اور نماز نہیں پڑھتی یا نماز آتی نہیں ہے، اس کو قرآن بھی نہیں آتا. تو ایسی صورت میں یہ آپ کے گھر میں آتی ہے اور آپ کے گھر آپ کی نسل، آنے والی نسل کو کیا تربیت دے گی، کیونکہ اس کو خود پتہ نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو، اس سے پہلے کہ آپ کو میں اپنی رائے پیش کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں 4 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. نمبر 1 اس کا مالدار ہونا. نمبر 2 اس کا حسب و نسب والی ہونا. نمبر 3 اس کا حسین اور جمیل ہونا. اور نمبر 4 اس کا دیندار ہونا. اس لیے جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے اس کو یہ ترغیب دلائی کہ اس عورت کو منتخب کرو جو کہ دیندار ہو، ورنہ تو تمہارے خاک آلودہ ہوں، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلودہ. مطلب خسارے کا سودا ہے یہ. تو خسارے کا سودا نہ کریں اور ایسی بچی تلاش کریں جو کہ دیندار ہو. نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں اور توبہ کرنے سے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. یہ بچی اگر توبہ کر لیتی ہے اور عہد کرتی ہے کہ میں یہ نہ کہے کہ میں شادی کے بعد کروں گی، یہاں چور دروازہ ہے. شادی کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب شادی نہیں ہوئی تو میں جس ڈگر پر چل رہی ہوں اس ڈگر پر چلتی رہوں گی. حالانکہ اگر یہ بچی دیانت دار اور اخلاص اس کے اندر ہوتا اور اللہ کا خوف ہوتا تو یہ کہتی کہ میں آج کے بعد نماز بھی پڑھوں گی، نماز سیکھوں گی بھی، قرآن بھی پڑھوں گی اور قرآن سیکھوں گی بھی. جب کوئی عورت یا کوئی بچہ یا کوئی بچی نماز نہیں پڑھتی تو وہ روزہ بھی نہیں رکھتی ہوگی. میں آپ کو بتاؤں اس کے یہ تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آج اس لفظ کو اس صحیح طور پر ادا کرے. یہ نہ کہے کہ شادی کے بعد کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. کیا گارنٹی ہے کہ شادی کے بعد تک آپ زندہ رہو گی بیٹے؟ آج آپ کو ابھی توبہ کرنی چاہیے. ابھی توبہ کر لیجئے. آپ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گی. نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، 4 رکعت عشاء کی. مشکل سے ان 17 رکعتوں کو پڑھنے میں اگر پوری نمازیں آپ پڑھتے ہیں تو کتنے زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ لگ جائیں گے. اب آپ ان 20 منٹ کی وجہ سے دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو نکال رہے ہو. اور اس آپ کے والدین بچے کیسے ہیں؟ مجھے بڑی حیرت ہے کہ والدین ایسے بھی بچے ہیں جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. انہیں سکھایا جائے اور ان سے توبہ کروائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس دین میں توحید کے بعد آپ اللہ کی وحدانیت کو کیا سمجھتی ہوگی. آپ نماز کی بات کر رہی ہیں، وہ اگر نماز پڑھنا شروع بھی کر دے اور توحید میں نکمی ہو تو آپ کی کسی لائق نہیں ہے. تو توحید کی معرفت ہر بچے کو ہونی چاہیے. اللہ خالق ہے،
मालिक है, हमारा दाता, हमें देने वाला, हमारे पालने वाला, हमारे रिज़्क़ का मालिक, रिज़्क़ में तंगी करने वाला, रिज़्क़ में वुसअत देने वाला। अल्लाह ताला मुझे और आपको रिज़्क़ की वुसअतों से माला माल फरमाए। इस तरह के बच्चों की तरबियत की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि आप उससे शादी ना करें अपने बच्चे की, बल्कि उस बच्ची को ये समझाने की कोशिश करें कि ये जो चोर दरवाज़ा है इसको ख़त्म कर दें। आज आप कहें कि आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी, आज डेडलाइन है, आज के बाद मैं रोज़े रखूंगी, रोज़े नहीं छोड़ूंगी। जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, जो औरत रोज़े नहीं रखती, जिसे कुरान का पता नहीं है, तो वो हैज़ से क्या पाक होती होगी बेटे? ज़रा सोचिए तो सही। और इस पर हम पर जुल्म और सितम ये कि आप आकिल साहब इस तरह की बच्चियों को ऐसी बातें ना सिखाएं। क्या इन बातों की इन बच्चों को, हमारी नस्लों को ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है। इन्हें बताया जाए कि आप, वल्लाही मुझे अभी एक शादी, मैं उसका अगले वीडियो में जवाब दूंगा। औरत है, उससे पहली रात को जब वो अपने शौहर के पास गई तो शौहर और वो मुबाशरत नहीं कर पाया, लेकिन मुबाशरत सही ढंग पर नहीं हो पाई, कुछ खलल की वजह से, थकान की वजह से। वो कहती है कि मैं गुस्ल ही नहीं मैंने किया, हालांकि वो बहुत ठीक ठाक तौर पर मुबाशरत हुई है, लेकिन वो कहती हैं कि बस नुज़ूल नहीं हुआ, और नुज़ूल नहीं होने की वजह से मैंने गुस्ल भी नहीं किया और मैंने बग़ैर गुस्ल के नमाज़ें पढ़ी। औज़ु बिल्लाह। अब इन बच्चियों को इन मसाइल को कौन समझाएगा? मौलवी साहब, आप और हमारा काम ये है कि हम समाज की इस्लाह के लिए जद्दोजहद करें, और इस तर्ज पर कि इनको कोई चीज़ नागवार भी ना गुज़रे और ये दीन इस्लाम से मुतनफ़िर भी ना हो, इनके लिए आसानी हो, वो चीज़ फराहम करें। अल्लाह का दीन बहुत खूबसूरत है। आप हर रोज़ औरतें ये सोचती हैं कि मैं अगर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूंगी तो ईशा में 17 रकात होती है। बहन, किसने कहा 17 रकात होती है? 4 रकात पढ़ लीजिए आप, और 1 रकात वितर पढ़ लीजिए, बस काफ़ी है। 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ लिए आपने, अल्लाह का वो हुक्म जो आप पर अल्लाह ताला ने नाफिज किया है फ़र्ज़, वो आपने अदा कर दिया। 4 रकात आपका पढ़ना काफ़ी है। लेकिन उसके बाद अगर आप पढ़ती हैं तो नूरुन अला नूर, फिर जन्नत में आपका महल बनेगा। लेकिन अगर आप 4 नमाजें भी नहीं पढ़ती, 5 नमाजें कितनी हैं? 17 रकातें, 10-15 मिनट में आप पूरी नमाज़ों को पढ़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है वजाहत हो गई होगी। अल्लाह ताला इस बच्चे को बेहतरीन बीवी अता फरमाए, और साथ में हमारे बच्चों को भी अल्लाह ताला बेहतरीन बीवी अता फरमाए। मेरा बेटा भी तलाश में है, अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानी फरमा दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।